ثم الصلاة والسلام على سيد النبيين الذي قال الله في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى ابن عمه ووزيره وخليفته علي بن أبي طالب عليهما السلام الذي قيل في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي قيل في شانها فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني التي قالت بعد وفاة أبيها يا أبتاه صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي وعلى سفلي الحسن المسموم بسم الجفاء والحسين المظلوم بأرض كربلاء قال الحسين في وقت وداعي من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكم مني السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات عزیزان گرامی قدر صاحبان فهم و فکر سب سے پہلے حمد و ثنا ہے اس ذات سمیع و بصیر کے لیے کہ جس ذات کی قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے وہ پروردگار کہ جس نے بنی نوع انسان کو عالم سے نکال کر وجود کی نعمت سے نوازا درود اور سلام ہو محمد اور آل محمد کے زوات مقدسہ پر کہ جن کے خیر سے ہم رزق کھا رہے ہیں اور انہی کے وسیلے سے یہ کائنات اب یہ قائم دائم ہے۔
مختصراً مقدمے کے طور پر خداوند عالم خالق کائنات نے بنی نوع انسان کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد اس انسانیت کی ہدایت کے لیے ایسا انتظام کیا. ہدایت بشریت کے اس فکر اور اس نظریے کو اس قدر اہم جانا، اس قدر اہمیت کی خالق کائنات نے انسان کی خلقت سے پہلے ان کو ہدایت دینے والے ہادیان برحق کو پہلے خلق کروایا. عزیزان گرامی اقدار، خداوند عالم خالق لم یزل اپنے وقار عدل کے خلاف رکھتا ہے کہ اس کائنات میں ایک ایسا انسان موجود ہو، ہر سانس لینے والا ایک بشر ایسا ہو کہ وہ قیامت کے دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ عرض کرے، پروردگارا کہ تو نے مجھے خلق کیا لیکن ہدایت دینے والا کوئی ہادی نہ تھا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پروردگار کہ جو ایک لحظے کے لیے ہادیان برحق سے روئے زمین کو خالی نہیں رکھنا چاہتا، کیا یہ ممکن ہے خاتم النبیین کے بعد قیامت تک آنے والے کروڑوں انسان خالی کے بغیر چھوڑ دے؟ یہ انسان کے عقل اس کا جواب دیتا ہے، نفی میں جواب دیتا ہے. عزیزان گرامی اقدار، صلوات پڑھیں محمد. انہی ہادیان برحق میں سے ایک ہادی، ایک جانشین رسول صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، جس کا ذکر کرنے کے لیے آج میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تو دعا قبول ہونے کی رات ہے. خالق کائنات کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، پروردگارا ہماری اس عبادت کو آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری اس دعا کو آپ کے بارگاہ میں استجاب فرما، ہماری اس عمل کو آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جنہوں نے دعا کے التماس کی ان کی جو بھی شرعی حاجت ہے پورا فرما. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم آپ کے عوام مسار میں شامل فرما. آپ کے قلب مطہر کو ہم سب پر خوشنود اور راضی فرما. جنہوں نے دعا کے التماس کی ان کی جو بھی شرعی حاجت ہے پورا فرما. حاضرین مجلس کی ہر قدم و قدم، ہر سانس و سانس پروردگار عالم انہیں نیکی عطا فرما. جو بھی مریض ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. خاص طور پر مریض مخصوص سے دعا کے التماس کی پروردگارا آج کے اس ذکر کا واسطہ پروردگارا انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. یہاں پر تشریف فرما علماء کرام، مفسرین کرام، حجاج کرام کی جو بھی شرعی حاجت ہے پورا فرما. جنہوں نے دعا کے التماس کی ان کی حاجات کو پورا فرما. خاص طور پر جن برادران نے نظم و نیاز کا اہتمام کیا ہے پروردگارا ان کے رزق و روزے میں اضافہ فرما. آئندہ بھی ان کے ایام اور ساعات سے استفادہ کرنے کی، محمد اور آل محمد کی محافل و مجالس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. خاص طور پر کابینہ میں موجود برادران عزیز جو انہوں نے خدمت کر رہے ہیں ان کے رزق و روزے میں اضافہ فرما. محمد اور آل محمد کی نشر و نشاعت اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اعمال کی قبولیت کے لیے امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ان کے بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی قدر، عاشقان ولا، لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ. عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات اپنے لارے کتاب کے اندر بنی نوع انسان کی طرف مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہا ہے
کہ جو بھی انسان کامیاب ہے، جو اپنی جہاد، احد، پیمانے، صدق اور زندگی کے دیگر امور میں جو انسان سچے ہیں، کامیاب ہے، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے لیے یہاں پر کامیابی اور نجات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، ہمیں یہ حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن یہ بغیر قید و شرط نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے پہلے دو قید کا خالق کائنات نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ پہلی شرط اور پہلا قید یہ ہے کہ خالق کائنات نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے انسان صاحب ایمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے اتقوا اللہ، انسان صاحب تقویٰ ہو۔ جو انسان مومن ہوگا اور جو صاحب تقویٰ ہوگا، اگر وہ سچوں کے ساتھ ہو جائے تو یقیناً دنیا میں اس کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں اس کے لیے نجات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آیت مفہوم کے لحاظ سے دیکھا جائے، مطالب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے اندر مطالب کا سمندر موجود ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند نکات کی طرف اشارہ کر کے میں اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اس کے اندر دو چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے لفظ صادقین کا انتخاب کیا ہے اس آیت کے اندر، کہ صادقین سے کون مراد ہے اور صادقین کا معنی کیا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ خالق کائنات نے اس آیت کے اندر لفظ کونوا کا انتخاب کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی کر سکتا تھا کہ اتبعوا مع الصادقین، اعتبروا مع الصادقین، شاہدوا مع الصادقین، لیکن خالق کائنات نے خاص طور پر حکمت کے ساتھ لفظ کونوا کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، مختصر اسی پر اشارہ کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صادقین جیسا کہ آپ سب علماء کرام ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، خالق کائنات نے اس آیت کے اندر انتخاب کیا ہے۔ اس کے مفہوم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مفہوم وسیع ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ و اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ان پر شک نہ کرے، اور انہوں نے جو حکم کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے والے کو صادقین کہا جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ حجرات کی ایک آیت بار کر اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ یہ آیت اسی صادقین کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ صرف کا صرف مومن وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور ان پر شک نہ کرے اور اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ یہی لوگ دعوائے ایمان میں سچے ہیں، وہی لوگ مومن ہیں اور وہی لوگ صادقین ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مفہوم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ آیت کا مفہوم وسیع ہے۔ صاحب ایمان ہونا، تقویٰ کا اختیار کرنا، یہ سارے مومنین اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر وسیع مفہوم ہے، لیکن جب ہم ان کی مفسرین کی آراء کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اس آیت کے ذیل میں علماء اسلام کی مفسرین نے، شیعہ مفسرین نے کیا ذکر کیا ہے اس کی تفسیر، اس حوالے سے دیکھا جائے تو معرفت الآراء بحث اس میں مختلف نظریات ہیں، مختلف احتمالات ہیں۔ ان میں سے ایک دو نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا، مسلمانوں کا ایک مفسر محمد رشید رضا تفسیر المنار جسے کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے حوالے سے کہ یہاں پر صادقین سے مراد رسول کرام اسلام اور آپ کے صحابہ مراد ہیں، اصحاب مراد ہیں۔ لیکن اصحاب سے بھی وہ ہر اصحاب مراد نہیں ہے، بلکہ وہی خاص اصحاب ہیں جو آپ سب کے ذہن میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صادقین سے مراد یہی لوگ ہیں۔ اس کے مقابلے میں شیعہ مفسرین کی کتابوں کی طرف اس آیت کے ذہن میں جب ہم دیکھیں تو اکثر علماء بیان کرتے ہیں، اکثر مفسرین بیان کرتے ہیں، اس سے مراد ائمہ معصومین
جانشین رسول اور خلفائے رسول مراد ہے. جیسا کہ البرہان میں آپ دیکھیں وہاں پر بیان کرتے ہیں، البرہان میں حاشم بن سلیمان بحرانی اس آیت کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ صادقین سے مراد یہاں پر ائمہ معصومین مراد ہے، جانشین رسول مراد ہے. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہم صرف یہ ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں، ہمارے دعویٰ کے ساتھ ہم دلیل بھی رکھتے ہیں. مختصر دو دلیل پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی دلیل یہ ہے کہ روایات بیان کرتے ہیں، ائمہ معصومین کی طرف سے ہمارے پاس دلیل موجود ہے، روایات موجود ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، قال سلمان یا رسول اللہ عام هذا خاصہ. سلمان نے سوال کیا، یہ سلیم بن قیس ہلالی کی طرف سے روایت ہے اور امیر المؤمنین بیان کر رہے ہیں. جب کہ یہ آیت رسالت آپ پر نازل ہوئی، اس وقت سلمان نے محمدی نے سوال کیا پیغمبر علیہ السلام سے، یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیے اس آیت کے اندر صادقین سے کون مراد ہے؟ آیا کوئی خاص گروہ ہے یا کوئی عام لوگ ہیں، عام مومنین ہے، یا کوئی خاص گروہ کی طرف اشارہ ہے؟ اس وقت رسالت آپ نے فرمایا قال اما المأمورون فعامة المؤمنین اولی الابتداء. یہاں پر جو مأمورون سے مراد جس کی طرف امر آیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اس سے مراد عام مومنین ہے. وَأَمَّا الصَّادِقُونَ لِأَخِي عَلِيٍّ وَأَوْصِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لیکن صادقین سے مراد میرے بھائی علی اور قیامت تک آنے والے میرے جانشین مراد ہے. آواز بلند سے یعنی صحیح السند کے ساتھ حدیث موجود ہے، روایات موجود ہے اور نقل کرنے والے بھی بزرگ اور ہمارے معتمد یعنی راویان کی طرف سے ہیں جنہوں نے نقل کیا ہے کہ اس آیت سے مراد، اس آیت کے اندر صادقون سے مراد، صادقین سے مراد ائمہ معصومین جانشین رسول اور خلفائے رسول مراد ہے، جو امیر المؤمنین سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ پر شریف رکھتے ہیں. اس کے بعد دوسری دلیل اس آیت کے اطلاق زمانی اور اطلاق احوالی کا جب ہم مطالعہ کریں، اس کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر صادقین سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہے. اگر ہم یہاں پر غیر معصوم اگر مراد کریں، جس کا اہل سنت مفسرین دعویٰ کرتا ہے صحابہ یا رسول مراد ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ خالق کائنات ہمیں غیر معصوم کے اس فعل میں اطاعت کا حکم کر رہا ہے یا معصیت کے اس فعل میں ہمیں اطاعت واجب قرار دے رہا ہے. دیکھیں اطلاق زمانی کہ آیت کے اندر خالق کائنات نے کسی قسم کے قید کا ذکر نہیں کیا، کوئی شرط بیان نہیں کی کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب کسی زمانے کا قید ذکر نہیں کیا، کسی خاص وقت کے ساتھ محدد نہیں کیا، محدود نہیں کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کر سکتا تھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، 1 سال یا 2 سال تک آپ صادقین کے ساتھ ہو جائیں. یہ تو اللہ بیان کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس قید کو ذکر نہیں کیا. اطلاق کے ساتھ زمانے کو الی یوم القیامت تک بیان کیا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ الی یوم القیامت. اور دوسری طرف اگر اطلاق مکانی اور حالت کو بھی دیکھیں تو وہ بھی مطلب ہے کہ اللہ نے کسی خاص حالت کے ساتھ ہمیں مقید نہیں کیا کہ صادقین اگر فلاں حالت میں ہو تو آپ کی اطاعت واجب ہے، اگر فلاں حالت میں ہو تو اطاعت نہ کرنا. اس قسم کے قید کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ اطلاق کے ساتھ بیان کیا. خالق کائنات نے یہ بھی بیان کر سکتا تھا کونوا مع الصادقین فی المسجد، اگر صادقین مسجد میں رہو تو اطاعت واجب ہے. کونوا مع الصادقین فی الجامعہ، اگر صادقین مدرسے میں ہو تو ان کی اطاعت آپ پر واجب ہے. اگر صادقین اطاعت کی حالت میں ہو تو اطاعت کرنا واجب ہے، اگر معصیت کی حالت میں ہو تو اطاعت واجب نہیں ہے. یہ بھی اللہ بیان کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کسی قسم کے غیر کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ اطلاق کے ساتھ بیان کیا کہ قیامت تک صادقین کے ساتھ صادقین جس حالت میں بھی ہو ان کی اطاعت کرنا واجب ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اطلاق زمانی اور اطلاق مکانی و احوالی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معصومین کی صادقین کی اطاعت الی یوم القیامہ واجب ہے. تو یہی
یہی آپ سے سوال ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص جو غیر معصوم ہو، جو معصیت میں مبتلا ہو سکتا ہو، الی یوم القیامت کیا اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت تک ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے ہر حالت میں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی غیر معصوم، اگر کوئی صحابہ اگر معصیت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صالحین کے تناظر میں ہمیں ان کی معصیت میں اطاعت کرنا واجب ہوگا، جو کہ انسان کی عقل اور شرع کے نزدیک یہ قبیح ہے، اور ہر انسان اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے بلکہ عقل سے آگے اور صحیح انسان اس چیز کو قبول کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد پر۔ لذا قرآن کے اعتبار سے، معصومین کی زبان سے، عصمت کی زبان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس آیت کے اندر صادقین سے مراد امیر المؤمنین اور آپ کی اولاد مراد ہے، ائمہ معصومین مراد ہے، اس لیے کہ ان کی طہارت کی گواہی، ان کی عصمت کی گواہی آیت تطہیر بیان کر رہی ہے، آیت تطہیر یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ معصوم ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو معصوم، یہ وہ ہستیاں ہیں جو معصوم الخطا ہوتے ہیں، یہ کمال کے اوج پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، یہ یقین کے اعلیٰ مرتبے پر ہوتے ہیں، معرفت الہی انہیں کو حاصل ہوتی ہے۔ تبھی تو سلطان الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی ما عرف اللہ الا وانت، اے علی اللہ کی معرفت اگر کسی کو ہے تو یا مجھے حاصل ہے یا مجھے حاصل ہے۔ اسی لیے ایک اور ہستی نے تاریخ میں دنیا والوں کو چیلنج کر کے بغل کے دہن کہا تھا لو کشف الغطاء لترکت یقینا، اگر میرے سامنے سے یہ کائنات کے سارے پردے اگر ہٹایا جائے تو صرف قطرہ بھر میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تبھی تو اللہ نے اس کے ہر قول و فعل میں عبادت کراتی ہے کہ کہا کہ ان نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ اگر وہ ایک ضربت لگاتا ہے تو افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت بربادی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ نے اس کو عبادت کرا دیا۔ سیدوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، علی کے ذکر کو اپنے مجالس و محافل میں علی کا ذکر کرو، علی کے ذکر سے اپنے محافل و مجالس میں زینت دو، اس لیے کہ لأن ذکرہ عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر سارے عاشقان ولا تشریف فرما ہے، پتہ چلا یعنی علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کی فضیلت بیان کرنا عبادت ہے، علی کی فضیلت لکھنا عبادت ہے، جو ہے نا عزیزان گرامی، علی کی چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی فضیلت بیان کرنا عبادت ہے، علی کی فضیلت لکھنا عبادت ہے۔ یعنی اگر میں الفاظ پلٹ کے کہوں تو یوں ہوگا علی کے پورے کا پورا وجود مظہر پروردگار ہے۔ تبھی تو کہا ہاتھ علی کا ہے مگر ید اللہ بن جاتا ہے، آنکھ علی کی ہے مگر عین اللہ بن جاتا ہے، چہرہ علی کا ہے مگر وجہ اللہ بن جاتا ہے، یعنی پورے کا پورا وجود علی کا ہے مگر رسول اللہ بن جاتا ہے۔ حیدری اور محمد وآل محمد باواز بلند سلوات۔ صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کہ صادقین کے اندر ایسے بندے کو لایا جائے جنہوں نے پوری زندگی کے آخر میں نصف زندگی کے بعد مسلمان ہوا ہے، کیا وہ مع صادقین سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، قرآن کے اعتبار سے معصومین کی روشنی میں یہ بات مسلم ہے، مفسرین کی نگاہ میں یہ بات مسلم ہے کہ یہاں پر صادقین سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہے۔ دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، خالق کائنات نے اس کے اندر لفظ کون کا انتخاب کیا، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا اتبعوا مع الصادقین، صادقین کی اتباع کرو۔ آیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اتقوا اور اتبعوا لفظ میں بھی مترادف ہو جاتی ہے، یعنی مطابقت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس چیز کو بیان نہیں کیا۔ اتبعوا مع الصادقین یہ بھی بیان فرما سکتا تھا، شایعوا مع الصادقین یہ بھی بیان فرما سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص منصوبے کے ساتھ لفظ کا انتخاب کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور میں بیان فرماتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں، دیکھو انسان جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے حکم کی جب امتثال کرتا ہے تو وہاں پر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔
ایک انسان عملی طور پر مطابقت کرتے ہیں، عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، جسے ہم موافقت عملیہ کہتے ہیں۔ عملی طور پر انسان کے اوپر واجب ہے اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ دوسرا جسے کہا جاتا ہے موافقت اعتقادی جسے کہا جاتا ہے، دوسرا الفاظ میں آپ موافقت التزامی جسے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو پہلے انسان قلبی طور پر اس کو قبول کریں، انسان اس کو اپنے عقیدے میں شامل کریں، پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ ضروری ہے۔ اگرچہ ہمارے جو بعض علماء ہے یہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے کہ یہ موافقت اعتقادی ضروری نہیں ہے، جیسے کہ شیخ خراسانی وغیرہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن دیگر علماء بیان کرتے ہیں نہیں، موافقت اعتقادی لازم ہے، ضروری ہے۔ یعنی اس چیز کو ثابت کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کا کھیل جب آپ انجام دیتے ہیں، عبادت الہی جب آپ بجا لاتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، عملی موافقت بھی ہو اور اعتقادی موافقت بھی ہو، یہ دونوں ضروری ہے۔ کسی کے تناظر میں آپ دیکھیں، اگر علماء اور مفسرین بیان کرتے ہیں، اگر خالق کائنات یہاں پر ان طریقوں کا اگر انتخاب کرتا تو اس میں فقط موافقت عملی شامل ہو جاتا ہے کہ عملی طور پر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ معصومین کی اطاعت کریں۔ اگر ایک عقیدوں کا اگر لفظ انتخاب کرتا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے فقط عقیدے میں آپ معصومین کے ساتھ صادقین کے ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن عملی موافقت اس میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے اپنی حکمت کے ساتھ لفظ کونو کا انتخاب کیا۔ یہ مادہ کانا یا کونو کا معنی یہ ہے کہ مطلق وجود، مطلق وجود انہی کے مقابلے میں ہے۔ مطلق وجود کسی چیز کے مطلق وجود کے لیے کائن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو خالق کائنات نے یہی لفظ ذکر کر کے دنیا والوں کو بتلا دیا کہ وہ کونو مع الصادقین کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی عملی طور پر بھی اعتقادی طور پر بھی ہر حالت میں معصومین کے ساتھ ہونا واجب ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے یہاں پر لفظ کونو کا انتخاب کیا۔ عزیزان گرامی، کیا مقام ہے، کیا شان ہے ائمہ معصومین کا، کیا فضیلت ہے، کیا مقام عطا کیا ہے خالق کائنات نے صادقین کے لیے، ائمہ معصومین کے لیے، کیا فضیلت اور کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں نا حق اور غیر معصوم جب ساتھ آتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم حق کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ حق اور صادقین سے یہ نہیں کہا کہ تم غیر معصوم کے مومنین کے ساتھ ہو جائے، نہیں، ہمیں کہا گیا کہ حق کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن جب حق کی نسبت معصوم کی طرف دی جاتی ہے تو وہاں پر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ حق سے حکم ہوتا ہے کہ تم معصومین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی لیے پیغمبر کی حدیث ہے الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے، پہلے حق کا تذکرہ کر کے کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ کیا مقام ہے امیر المومنین کا، کیا مقام و فضیلت و مرتبہ عطا کیا ہے خالق کائنات نے۔ ایک اور حدیث بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی کیا مطلب ان حدیث کا، کیا حقیقت چھپی ہوئی اس کے اندر، کیوں اس نسبت دی کہ امیر المومنین کو حق کی طرف، قرآن کی طرف علماء بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا قرآن پاک ہے اتنا علی پاک ہے، جتنا قرآن طاہر ہے اتنا علی طاہر ہے، جتنا قرآن کی فضیلت ہے اتنا علی کی فضیلت ہے، جتنا قرآن کی شان ہے اتنا علی کی شان ہے، جتنا قرآن کا مرتبہ ہے اتنا علی کا مرتبہ ہے۔ مگر صرف ایک ہی بات ہے کہ قرآن سے چھونے کے لیے انسان کے ظاہری جسم کا پاک ہونا شرط ہے، لیکن علی کی محبت کے لیے انسان کے خون کا پاک ہونا شرط ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کیا مقام عطا کیا، کیا کسی انسان کی مجال ہے کہ وہ صادقین کا کہیں کہ صحابہ مراد ہے، صحابہ رسول مراد ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کیا مقام عطا کیا خالق کائنات نے امام صادق کو۔ امام صادق وہ ہستی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں، مومنین کے لیے جگہ نہیں کرتے، آگے تشریف لائیں۔ کیا مقام عطا کیا ہے خالق کائنات نے صادقین کے لیے، امام صادق کے لیے۔ کہا جاتا ہے علوم آل محمد
علوم آل محمد اگر ہم تک پہنچے ہیں تو ان میں امام صادق کا بڑا کردار ہے. اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ علوم آل محمد کا آٹھ حصہ ہے، سوال پڑھی محمد وال محمد کی ذات پر. یعنی علوم آل محمد کو ہم فرض کرتے ہیں مثال سمجھانے کے لیے، اگر ان علوم آل محمد کو اگر 8 حصوں میں تقسیم کریں تو کہا جاتا ہے کہ 8 حصوں میں سے 6 حصہ امام صادق کے توسط سے ہم تک پہنچے ہیں. اسی لیے امام صادق کو ہمارے دین کو جعفری اسی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ امام صادق کے دور میں شیعوں کے اوپر اتنا پابندی بھی نہیں تھا. ہر جگہ پر قال صادق قال جعفر کی آواز بلند ہوتی تھی. اسی وجہ سے جعفری کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے. اور علوم آل محمد سب سے زیادہ آپ کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے دین کا نام جعفری کہلاتا ہے. عزیزان گرامی، کیا مقام ہے امام صادق کا. اس سے بڑھ کر ایک اور نعمت یہ ہے کہ جس ہستی کے جواب میں اور آپ مستفید ہو رہے ہیں، علوم آل محمد حاصل کرنے کے لیے یہاں پر ہیں، اس ہستی کے قبر کی نشاندہی سب سے پہلے امام صادق علیہ السلام نے کی ہے. روایت میں موجود ہے کہ امام صادق کے دور میں امام صادق نے ہمیں نشاندہی کی، یہاں پر امیر المومنین کی قبر موجود ہے. عزیزان گرامی قدر، اس کے علاوہ امام صادق کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو ابھی عبداللہ الحسین کے اوپر ہمیشہ گریا کرتے تھے. آپ دوسرا الفاظ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا امام صادق کے حجرے سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی. مدینہ والے کہتے ہیں ہمیں چاند نکلنے کی اطلاع آسمان پہ دیکھتے ہوا نہیں کرتی، بلکہ جب بھی امام صادق کے حجرے سے رونے کی آواز آتی تھی ہم سمجھ سکتے تھے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، آج محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. عزیزانو، ایک روایت ہے، میزان حکمت میں بھی یہ روایت موجود ہے، علل الشرائع میں بھی یہ روایت موجود ہے. امام صادق سے سوال کیا گیا، مولا آپ فرمائیں آپ سب سے زیادہ فرزند زہرا ابی عبداللہ الحسین پر گریہ کیوں کرتے ہیں، کیوں آپ زیادہ گریہ فرماتے ہیں، جبکہ تاریخ اور عقل کی طرف آپ مطالعہ کریں رسول گرامی اسلام کی شہید ہوئے ہیں اتنا نہیں روتے. امیر المومنین کی مسجد میں شہید کیا گیا ہے لیکن علی پر اتنا نہیں روتے. رسول کی اکلوتی بیٹی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، محسن شہید کیا گیا لیکن اس پر آپ اتنا نہیں روتے، زہرا پر نہیں روتے. لیکن حسن مجتبی شہید کیا گیا، اتنا نہیں روتے.